إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔
حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اسلام میں بنیادی طور پر رمضان کے روزے جو ہے وہ فرض قرار دیے گئے ہیں۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک رمضان المبارک کے روزے بھی ہیں۔ رمضان المبارک انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اگلے مہینے ہم رمضان میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحت دے، عافیت دے، اور ہمیں جو ہے وہ توفیق بھی دے، اور ہمیں اللہ تعالی رمضان کا مہینہ دیکھنا اور اس کی برکات کو سمیٹنا جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرض نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو صحابی نے پوچھا اس کے علاوہ، تو آپ نے فرمایا نفلی نماز ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنیادی طور پر رمضان کے روزے ہیں، صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا نفلی روزے اگر تو رکھنا چاہے۔ نفلی روزہ یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ جس طرح نفل نماز، تہجد کی نماز اور دیگر جو ہے وہ نوافل اللہ رب العالمین کے قریب بندے کو کر دیتے ہیں، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں برائیوں سے بچ جاؤں، تو اس بندے کو نفلی روزے کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت سے کہا تھا کہ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ جو ہے وہ نکاح کرے۔ من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو استطاعت اور طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، لیکن اگر جو بندہ استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ روزہ انسان کی نظروں کے اندر اور اس کی شرمگاہ کے اندر حیا پیدا کرتا ہے، اس کی نظریں جو ہے وہ جھک جاتی ہیں۔ روزہ برائیوں کے سامنے ایک بند جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جس بندے نے تہجد کے وقت اٹھ کر جو ہے وہ سحری کرنی ہے نا، اس وقت کا اٹھنا ہی باعث برکت ہوتا ہے۔ اس وقت میں کوئی بندہ دعا بھی کرے گا، نوافل بھی پڑھے گا، سحری بھی کرے گا، پھر سارا دن جب بندہ روزہ رکھے گا، روزے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ سارا دن زبان سے، کان سے، آنکھ سے کسی قسم کے کسی گناہ میں ملوث نہیں ہونا، تو پھر بندہ جو ہے وہ ہر قسم کی برائی سے جو ہے وہ بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور جب وہ افطار کے وقت جو ہے وہ دعا بھی کرتا ہے، افطار کرتا ہے، گویا کہ روزہ سارا دن کے اندر بندہ نماز کی بھی پابندی کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اور دیگر برائیوں سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ اگر توفیق دے، ہمارے ہاں یہ اہتمام نہیں ہوتا، آج بھی اللہ آپ کو جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر لے جائے، سوموار اور جمعرات کے روزے کا اب بھی وہاں پر جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے، باقاعدہ افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ آ جائیں، ہم ان کو جو ہے وہ افطار کرواتے ہیں، بڑا اہتمام ہوتا ہے آج بھی۔ ہم رمضان کے 1 سال کے بعد روزے اللہ کی توفیق سے رکھتے ہیں، لیکن نوافل کے اندر بھی ہمیں کبھی کبھی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی نفلی روزہ ہمارے گھروں میں نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر، حالانکہ جس طرح اہتمام ہونا چاہیے روزے کا وہ نہیں ہے ہمارے گھروں میں۔ جس طرح نماز کا اہتمام ہوتا ہے، اس طرح کبھی کبھی روزے کا بھی جو ہے وہ اہتمام ہونا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی فضیلت کے اندر 2-3 احادیث آپ کو جو ہے وہ سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کو لازم پکڑنا، روزے کی مثل کوئی عمل نہیں ہے، روزے کی مثل کوئی عمل نہیں، یعنی کہ فرض روزہ اپنی جگہ پر ہے، نفلی روزے کی مثل بھی کوئی عمل نہیں۔ مطلب کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے بہت زیادہ جو ہے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں الفاظ موجود ہیں، جو بندہ روزہ رکھتا ہے من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، باعد اللہ منہ جہنم مسیرۃ 100 عام، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے 100 سال دور کر دیتا ہے۔ 100 سال دور جو بندہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے،
یہ نفلی روزہ ہے۔ فرض روزے کا تو اس کا تو بدل ہی کوئی نہیں ہے نا۔ جو بندہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑتا ہے نا، اس کا تو بدل ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے بغیر کسی وجہ کے چھوڑا ہو، اگر وجہ ہو، عذر ہو، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرنے والے ہیں۔ بغیر عذر کے فرض روزہ چھوڑنے والے کی تو سزا ہی بہت ساری ہے، اور اس کی مثل بھی کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ بندہ ایک روزہ اللہ کی رضا کی خاطر رکھتا ہے، اللہ اس کو 100 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ، جس بندے نے ایک روزہ اللہ کی رضا کی خاطر رکھا، جعل اللہ بینہ و بین النار، اللہ اس کے درمیان اور آگ کے درمیان، جہنم کے درمیان، خندقن کما بین السماء والارض، ایک خندق بنا دیتے ہیں جیسے زمین اور آسمان کا جو ہے وہ فاصلہ ہے۔ خندق کہتے ہیں کھودنے کو، یعنی کہ جس طرح ایک خندق زمین و آسمان کے درمیان کھودی جائے نا، اتنا فاصلہ ہو نا، اتنا بندے کو اللہ جہنم سے دور کر دیتے ہیں ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 500 سال کا فاصلہ ہے ہماری زمین سے آسمان تک کا۔ تو اتنا دور اللہ رب العالمین جو ہے وہ بندے کو کر دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ ایک روزہ رکھتا ہے، اتنی فضیلت ہے۔ جب اتنی فضیلت ہے رمضان کے علاوہ روزوں کی، تو پھر ہمیں روزہ رکھنا چاہیے نا۔ اور خاص طور پر یہ جو سردی کے دن گزر رہے ہیں، ان دنوں میں تو سردی کی راتیں مومنوں کے لیے باعث رحمت ہوتی ہیں۔ رات لمبی ہوتی ہے، بندہ سو کر بھی تہجد کی نماز پڑھنا چاہے نا تو آرام سکون سے تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ بھی مومنوں کے لیے جو ہے وہ باعث رحمت ہوتے ہیں۔ اگر سارے دن میں بندہ روزہ رکھنا چاہے، نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، آرام سے بندہ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہمارے ماضی قریب میں ہمارے استاد گزرے ہیں، حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، شوگر کے مریض۔ اب تو ہمارے ہاں ہول پڑنا شروع ہو جاتا ہے نا لوگوں کو، جیسے جیسے رمضان قریب آ رہا ہے نا، ویسے ویسے لوگوں کو ایسے جیسے موت نہیں نظر آ رہی کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا، ایک بوجھ نظر آتا ہے، پہاڑ نظر آتا ہے۔ بہانے بناتے تھے جب ساون بھادوں کے دن ہوتے تھے نا، تب بھی بہانے بناتے تھے۔ اب سردیوں میں رمضان آئے گا، اب بھی بہانے بنا رہے ہیں، اب بھی سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم روزہ رکھیں گے۔ موت نظر آتی ہے، لیکن جس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہونا، وہ فرض تو دور کی بات ہے، نوافل کے اندر بھی بندہ اہتمام کرتا ہے۔ ہم نے استاد محترم کو دیکھا، یقین کریں شوگر کا مریض بندہ، شوگر اور دل کا مریض بندہ، دوائیاں کھاتے، پڑھنے پڑھانے والا کام، لیکن نفلی روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ کبھی ہم نے جمعے کو پوچھا تو کہنے لگے میرا روزہ ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے یہاں پر جمعے کے لیے ان کو بلایا، خطبہ دیا، تو ہم نے کہا آپ کھانا کھا لیں، کہنے لگے میرا روزہ ہے۔ جمعے کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں، سمار کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں، جمعرات کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی روزہ نہیں چھوڑتے تھے، اتنا اہتمام کرتے روزوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا تھا، ابو بکر آپ نے جب سوال کیا نا، آپ نے بتایا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ باب الصلاح سے جائے گا، کوئی باب الصدقہ سے جائے گا، کوئی باب الجہاد سے جائے گا، جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کو نماز کا دروازہ بلا رہا ہوگا، کسی کو صدقے کا دروازہ بلا رہا ہوگا، کسی کو جہاد کا دروازہ بلا رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں ابو بکر، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر میں امید کرتا ہوں کہ وہ 8 دروازے سے بلایا جانے والا شخص آپ ہی ہوں گے، آپ ہی ہوں گے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک حدیث آپ کو صحیح بخاری سے سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ اسی طرح مجلس لگی ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، دیکھو نیکی کی ترغیب اور نیکی کا شوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کو کتنا ملتا تھا۔ آپ دیکھیں عام دینی مجلس ہونا، وہاں پر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور جہاں پر مجلس جناب رسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر آپ اپنے صحابہ کی کتنی تربیت کرتے ہوں گے، کتنی ان کی تربیت ہوتی ہوگی۔ آپ نے نیکی کی ترغیب دلانے کے لیے سوال کیا، اے میرے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ ساری مجلس میں سے، اس مجلس میں جو صحابہ موجود تھے نا، ویسے ہر ایک صحابی ایک سے بڑھ کر ایک۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ۔ دوسرا سوال جناب رسول اللہ نے کیا، یہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔
بڑی فضیلت والا عمل ہے، روزہ بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے، میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے، اور مسکین کو کھانا کھلانا بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ تیسرا سوال جناب رسول اللہ نے کیا، یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ پتہ کس نے لیا ہے؟ عیادت کس نے کی ہے؟ تیمارداری کس نے کی ہے؟ حضرت ابوبکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے مریض کی تیمارداری بھی کی ہے۔ 70,000 فرشتہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے جو بندہ مریض کا پتہ لینے کے لیے جاتا ہے۔ 70,000 فرشتہ۔ آج دیکھنے میں عمل کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس میں بھی سستی کر جاتے ہیں۔ چوتھا سوال جناب رسول اللہ نے کیا، یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے نماز جنازہ اپنے مسلمان بھائی کی کس نے پڑھی ہے؟ حضرت ابوبکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے نماز جنازہ بھی پڑھی ہے۔ 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے جو بندہ نماز جنازہ پڑھے، بعد میں میت کو دفنانے کے بعد آئے دعا کر کے۔ احد پہاڑ، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، اتنا بڑا پھیلا ہوا پہاڑ ہے احد پہاڑ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وہ پہاڑ مسجد نبی کے بالکل سامنے ہے۔ 4 سوال جناب رسول اللہ نے کیے، چاروں کے جواب میں حضرت ابوبکر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ عمل میں نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس بندے کے دل کے اندر نیکی کا اتنا شوق اور محبت ہو، اللہ ایسے بندے پر جنت کو ویسے ہی واجب کر دیتا ہے۔ ایسے نہیں حضرت ابوبکر کے متعلق آپ نے فرمایا تھا ابوبکر میں امید کرتا ہوں کہ 8 دروازوں سے اگر کسی بندے کو آواز آئے گی تو ابوبکر آپ ہوں گے۔ نیکی کا شوق، جذبہ، محبت، پیار، بات یہ کر رہا تھا کہ نفلی روزہ، فرض روزے کے علاوہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی عبادت کتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس بندے کو زمین و آسمان کے درمیان جتنی خندق ہوتی ہے نا، اتنا اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے جہنم سے دور کر دے اور مجھے اللہ اپنے قریب کر دے، وہ بندہ جو ہے وہ نوافل کا جو ہے وہ اہتمام کرے، اور نوافل کے اندر خصوصاً نفلی روزوں کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نا جہاں پر دیگر نوافل ہیں نا، وہاں پر نفلی روزوں کا بھی پورے سال میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اہتمام کرنے کا حکم ہے، فضیلت بھی بڑی بیان کی ہے۔ بس آپ دیکھیں محرم اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل ترین روزے رمضان کے بعد محرم کے روزے ہیں۔ محرم کے روزے اگر کوئی بندہ رکھنا چاہتا ہے تو محرم کے روزے رکھے، پے در پے محرم کے روزے رکھے، چھوڑ چھوڑ کر روزے رکھے، یعنی کہ فضیلت والا مہینہ بیان کر دیا۔ پھر اسی محرم کے رمضان اور مہینے کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عاشورہ 10 محرم کا روزہ، یہ تفصیل کا وقت نہیں۔ عاشورہ کے روزے کے متعلق جب بنی اسرائیل کو دیکھا نا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا تم کیوں رکھتے ہو؟ کہا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی فرعون سے۔ آپ نے فرمایا موسیٰ تو میرے بھائی ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں نہ ہوا تھا، ہم بھی اہتمام کرتے تھے، اللہ کے نبی بھی اہتمام کرتے، صحابہ بھی اہتمام کرتے تھے۔ اور عاشورہ کے روزے کے متعلق فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکفر السنۃ التی قبلہ، اللہ اس بندے کے 1 سال پہلے گزرے ہوئے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جو بندہ عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے۔ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محرم کے روزے، پھر عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے نا شعبان کا مہینہ، آپ نے فرمایا لوگوں ایک مہینہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، فرمایا ذاک شہر تغفل الناس، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے اس مہینے میں لوگوں کی اکثریت غافل ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، شعبان کا مہینہ۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں اس مہینے میں عمل اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں میرا عمل اللہ کے ہاں جائے اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ افطار ہی نہیں کریں گے، اور جب افطار کرتے ہیں ہم سمجھتے کہ آپ نے اب روزہ رکھنا ہی نہیں۔ شعبان کا یہ جو مہینہ گزر رہا ہے نا، اس کو غنیمت جانے، اس میں غفلت کا شکار نہ ہو۔ جو بندہ اس مہینے میں رمضان تیاری کرتا ہے نا، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اس کو رمضان میں بھی انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ درمیان میں کبھی کبھی روزہ رکھا کریں، یہ جو دن گزر رہے ہیں نا یہ چند ایک دن رہ گئے ہیں۔ خیر مسئلہ یہ ہے 15 شعبان تک بندہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے،
15 شعبان تک، اس کے بعد رمضان کی تیاری کریں۔ اگر آپ ان دنوں میں یہ جو 8-10 دن رہ گئے ہیں نا، ان دنوں میں آپ نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو نفلی روزے کا اہتمام کریں صبح سے لے کر شام تک، اور خصوصی طور پر اہتمام کریں تاکہ جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار بھی کرے، اور اس مہینے کی جو غفلت ہے اس سے بندہ باہر نکل جائے، اور اس مہینے میں جو عمل اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں ان لوگوں میں بندہ شامل ہو جائے کہ جن کا عمل روزے کی حالت میں اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ فرماتے ہیں میں بھی روزہ اس لیے رکھتا ہوں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا جو ہے وہ عمل اللہ کے ہاں جائے، وہاں پر روزہ لکھا جائے، وہاں پر روزہ جو ہے وہ روزے کی حالت کے اندر جو ہے وہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں لکھا جائے۔ لیکن ایک بات یہاں پر ذہن کے اندر رکھ لیں، نصف شعبان کا روزہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے۔ نصف شعبان فرمایا جب رمضان شعبان کا نصف ہو جائے پھر تم میں سے کوئی بندہ روزہ نہ رکھے۔ خاص طور پر یہ جو 15ویں رات کے بارے میں یا شعبان کے بارے میں جو حکم ہے نا روزہ رکھنے کا، خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، یہ خصوصی طور پر اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بندہ شعبان کی نصف تک روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن خاص طور پر ایک بندہ کہے کہ میں نے اس دن کا روزہ رکھنا ہے، وہ تو اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے نا، وہ تو کام ہی نہیں آپ نے نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ استقبال رمضان کے روزے رکھے۔ استقبال رمضان کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کہے رمضان شروع ہونے والا ہے، 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھنے شروع کر دے، ہے نیکی، لیکن اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ یہ نیکی نہیں کرنی، یعنی کہ 1 یا 2 دن پہلے تم نے نفلی روزہ نہیں رکھنا۔ ایک بندہ بڑی روٹین کے ساتھ سوموار کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، کوئی نفلی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی جمعے کا روزہ رکھ رہا ہے، وہ آ گیا وہ رکھ لے، بلکہ وہ بھی کوشش یہی کرے کہ اپنی تیاری کرے تاکہ اس کا کوئی فرض روزہ نہ رہ جائے، اپنے آپ کو اپنے جسم کو تیار کرے، کھائے پیے، اپنی جو ہے وہ طبیعت کو بہتر کرے۔ 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھے گا تو پھر رمضان اور لمبا نظر آئے گا۔ ہمارے ہاں تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے 29ویں روزے پر ہی جا کر، رکھنا ہے نہیں رکھنا، رکھنا ہے نہیں رکھنا، شور پڑ جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرے، 15 شعبان تک روزہ رکھے، نصف شعبان کا روزہ بھی نہ رکھے۔ یہ شبرات کی فضیلت میں جو خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے یہ بھی روزہ درست نہیں ہے۔ اور پھر استقبال رمضان کے جو 2 روزے ہیں یہ بھی نہیں رکھنے کہ بندہ جو ہے وہ کہے کہ رمضان شروع ہونے والا، چلو شوق میں ہی آ کر جو ہے وہ روزہ رکھ لے۔ پھر جن لوگوں کو شوق زیادہ ہوتا ہے نا، انہوں نے پہلا رکھنا ہوتا ہے اور اخیرلا رکھنا ہوتا ہے، یا پھر جمعے 4 روزے، پھر وہ لوگ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، پورا رمضان کے پورے روزے جو ہے وہ فرض ہے۔ پھر نفلی روزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے روزے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، یہ 2 دن ایسے ہیں ان میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عمل اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے عمل رد کر دیے جاتے ہیں جو 3 دن سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی سے ناراضگی ہوتی ہے، ان کے عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتے۔ یہ روزہ بھی روک دیا جاتا ہے، نماز، جتنے بھی نیکی والے عمل ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روک دیتے ہیں۔ تو سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ان روزوں کا بھی جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ہفتے میں ایک جمعے کا روزہ آتا ہے، جمعے کا روزہ اللہ کے نبی نے اکیلا جمعے کا روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے گھر آئے، میں نے جمعے کا روزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا تو نے اس سے پہلے روزہ رکھا ہے جمعرات کا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا اس کے بعد اگلے دن کا رکھنے کا پروگرام ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر افطار کر دو، پھر روزہ نہیں رکھنا، پھر افطار کر دو۔ اکیلا جمعے کا روزہ منع ہے، باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، فرمایا لا تختصوا بقیام من بین اللیالی، کہ تم خاص کسی دن کو رات کی عبادت کے لیے خاص نہ کرو۔ جس طرح جمعے کا دن ہوتا ہے نا عبادت کے لیے خاص ہے، ایک بندہ جو ہے وہ تہجد کی نماز پورے ہفتے میں خاص کر دے کہ میں صرف جمعے والے دن تہجد کی نماز پڑھوں گا، منع ہے، روٹین میں پڑھے۔ ہاں کبھی جاگ آ گئی ہے، شوق آ گیا تو پھر پڑھ لے، لیکن خاص اہتمام کر کے کہ صرف جمعے والے دن عبادت کروں گا، منع ہے، صرف جمعے والے دن روزہ رکھوں گا، منع ہے۔ خاص طور پر جمعے کا روزہ منع ہے، یا جمعرات کا ساتھ رکھو یا ہفتے کا ساتھ رکھو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر صرف ہفتے کا روزہ اکیلا بندہ رکھے، وہ بھی منع ہے۔ نہ اکیلا ہفتے کا روزہ رکھنا ہے، نہ اکیلا جو ہے وہ جمعے کا روزہ رکھنا ہے۔ ہفتے کے ساتھ اتوار ملا لیں یا پھر ہفتے کے ساتھ جمعہ ملا لیں، جمعے کے ساتھ ہفتہ ملا لیں یا جمعے کے ساتھ جمعرات ملا لیں۔ اکیلا نہ جمعے کا روزہ رکھنا ہے، نہ اکیلا جو ہے وہ ہفتے کا روزہ رکھنا ہے۔
تو نفلی روزہ رکھتے ہوئے ان چیزوں کا اہتمام ضرور کرے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ پھر پورے سال میں آپ دیکھیں ایک دن آتا ہے عرفے کا دن، جس دن حاجی جو ہے وہ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن ہوتا ہے، اس میں حاجی تو روزہ نہیں رکھ سکتے، جو حاجی ہوتے ہیں نا عرفات کے میدان میں، وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن جو ان کے علاوہ پوری دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں وہ خاص طور پر عرفے کے دن کا اہتمام کریں۔ باقاعدہ ذوالحجہ کے 9 کے روزے رکھنے کی فضیلت ہے، 9 کے 9 روزے، ان دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، چاند نظر آنے کے بعد عید کے دن تک 9 روزے اہتمام کریں۔ لیکن ایک بندہ نہیں رکھ سکتا، صرف 9 کا روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، اللہ بندے کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، ایک روزہ، اور اس کے علاوہ کوئی بندہ عام دنوں میں کوئی روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کو زمین و آسمان کے درمیان جو ہے وہ جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ شوق رکھتے ہیں روزوں کا، ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے بھی اللہ کے نبی سے کہا تھا یا رسول اللہ میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، مسلسل روزے رکھ، منع کر دیا اللہ کے نبی نے، منع کر دیا۔ فرمایا تم پر تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ ایک بندہ رات کا قیام کرتا رہے اور صبح جو ہے وہ روزہ رکھتا رہے تو پھر بیوی کے پاس کب جائے گا؟ رات کا قیام کرتا رہے گا۔ منع کر دیا اللہ کے نبی نے، ان صحابہ کو بھی منع کر دیا تھا جو اللہ کے نبی کی عبادت کے متعلق امی عائشہ کے پاس پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ ایک نے کہا تھا میں نے شادی نہیں کرنی، ایک نے کہا تھا میں رات کی عبادت ہی کرتا رہوں گا، ایک نے کہا تھا میں روزے ہی رکھتا رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا اور تم لوگ اس طرح کی باتیں کر کے گئے ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کا قیام بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ ایک بندہ یہ سمجھے کہ میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہبانیت اختیار کر کے صرف روزہ رکھتا رہوں گا، نیکی کرتا رہوں گا، الگ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہوں گا اور میں صوفی بن کے بیٹھ۔ اسلام صوفیت کو پسند نہیں کرتا، اسلام رہبانیت کو پسند نہیں کرتا۔ نیکی یہ ہے کہ بندہ اپنے بیوی بچوں میں رہ کر نیکی کرے۔ مزہ تو تب ہے نا ایک بندہ اذان ہو بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ کر نماز پڑھے، اور ایک بندہ مسجد میں بیٹھا رہے اور کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن بیوی بچوں کا بھی ساتھ جو ہے وہ خیال رکھے، ان کے خرچے کا بھی خیال رکھے، ان کے پاس بھی جائے۔ مطلب یہ ہے اللہ نے جو اولاد دی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے، شادی کرنا بھی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل نفلی روزے رکھنے سے منع کر دیا اور فرمایا سیام داود علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے رکھو، یہ اللہ کو بڑے پسند روزے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے، دوسرے دن افطار کرتے، مطلب ایک دن کا روزہ ایک دن کی چھٹی۔ افطار کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ روزہ رکھے اگلے دن افطار کرتے، وہ تو وصال کے روزے ہوتے ہیں نا، وہ بھی منع ہے۔ وہ بندہ ہر بندہ طاقت نہیں رکھتا، اللہ کے نبی رکھ لیتے تھے وصال کے روزے کہ روزہ رکھا افطاری نہیں کی، پھر اگلے دن اسی طرح روزہ رکھے، پھر اگلے دن جا کر افطاری کی، جنہوں تسی 8 پیرا روزہ آندے ہو۔ ہمارے ہاں تو ہم تو ایک روزہ نہیں پورا کر سکتے، بڑا مشکل ہوتا ہے ہماری طبیعت کے لیے۔ سیام داود، ایک دن روزہ رکھا ہے، ایک دن اگلے دن چھٹی، پھر اگلے دن روزہ، پھر اگلے دن چھٹی، یعنی کہ پورے مہینے میں 15 روزے رکھے، 15 چھٹیاں کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہمارے لیے کتنا بڑا جو ہے وہ انعام رکھا ہے کہ دن میں روزہ ہے، رات میں کوئی روزہ نہیں۔ شروع اسلام میں یہی تھا کہ دن کا بھی روزہ، رات کا بھی روزہ، مطلب کہ صرف ایک خاص وقت ہوتا تھا افطاری کرنے کے لیے، پھر خاص وقت ہوتا تھا، پھر اس کے بعد تم کھا پی نہیں سکتے تھے۔ اگر افطاری میں کھا لیا تو کھا لیا، اگر نہیں کھایا تو پھر اگلے دن جا کر کھانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نرمی کر دی، بیوی بھی حلال کر دی، راتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حلال کر دی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا ہے۔ یہ دوسرے بارے میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ خیر، سیام داود علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کہ بندہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن چھوڑ دے، یہ اللہ کو بڑے پسند روزے ہیں، ان کا بندہ جو ہے وہ اہتمام کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ عشرہ ذوالحجہ کے روزوں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے بعد ستۃ من شوال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 6 روزے شوال کے روزے، یہ پورے شوال کے مہینے میں بندہ رکھ سکتا ہے، پورے شوال کے مہینے میں۔ فرمایا جو بندہ رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھتا ہے وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے، پورے سال کے، اتنا ثواب ملتا ہے جیسے بندے نے پورے سال کے روزے رکھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے، ایام 20 کہتے ہیں چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو، 13، 14، 15 تاریخ چاند کی
ان تاریخوں میں روزے رکھنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت ہے۔ تو خیر یہ میں نے کچھ روزے آپ کو جو ہے وہ نوافل کے بتائے ہیں کہ یہ نفلی روزے، ان کا اہتمام اگر ہم کرتے رہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے کہ 100 سال کی مسافت، اتنا دور ہو جاتا ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ ہے، اتنی بڑی خندق اللہ تعالیٰ۔ کچھ روزے جو ممنوع روزے ہیں، مثال کے طور پر عید کا روزہ، عید الفطر ہے، شوال کی یکم ہوتی ہے عید الفطر کو، پہلے دن بس، ہمارے ہاں تو عید ایک ہفتہ چلتی رہتی ہے نا، پہلے دن کا روزہ عید الفطر، اس دن روزہ نہیں رکھنا۔ پھر عید الاضحیٰ کا پہلا دن 10 ذو الحجہ روزہ نہیں رکھنا۔ الگ حدیث ہے 11، 12، 13 ایام تشریق کے روزے بھی نہیں رکھنے، یعنی کہ عید کے 4 دن روزہ نہیں رکھنا، یہ دن بھی منع ہے، نفلی روزے نہیں۔ سال کے پورے کے روزے بندہ رکھے، روز ہی روزہ، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ وصال کے روزے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بندہ روزہ رکھے، اگلے دن پھر رکھے، افطاری نہ کرے درمیان میں، تو یہ بھی روزے جو ہے وہ منع کر دیے ہیں۔ تو پھر اس کے علاوہ استقبال رمضان کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، رمضان آنے سے 1-2 دن پہلے، 3 دن پہلے بندہ کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک ہے روزہ کہ بندہ نظر مان لے، غیر اللہ کی نظر مان لے۔ اگر کسی بندے نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی نظر مانی ہے نا، وہ نفلی روزہ بندہ رکھ سکتا ہے، لیکن غیر اللہ کی نظر مانے وہ روزہ نہیں رکھنا، یہ منع کر دیا ہے۔ غیر اللہ کی نظر کے بارے میں کوئی جانور قربان کرنا ہے وہ بھی منع ہے، کوئی نفلی پڑھنی ہے وہ بھی، کوئی گویا کہ جو نظر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے وہ روزہ نہیں رکھنا۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ معراج کا روزہ گزرا بھی ہے 26-27 تاریخ کو، بڑے اہتمام سے لوگوں نے رکھا بھی ہے، رکھوایا بھی گیا، یہ بھی منع ہے، یہ کوئی روزہ نہیں، نہ نبی پاک نے رکھا ہے نہ آپ نے اس کا حکم ہی دیا ہے۔ جو کام کرنے والا ہے نا، وہ میں نے معراج کے بارے میں آپ کو بتایا، حلوہ کھاتے ہیں، کھیر کھاتے ہیں، اب روزہ تو خیر کوئی بندہ رکھتا ہو، لیکن معراج کا جو تحفے ہیں نا ان کا اہتمام کوئی نہیں کرتا، مسجدیں خالی پڑی ہیں، جو تحفہ نماز کا ملا تھا وہ پڑھتے کوئی نہیں ہے، تو ایک دن کا خالی بندہ روزہ رکھ لے۔ ہاں بھائی بڑی فضیلت، اللہ کے نبی کو اللہ نے آسمانوں پر بلایا، آپ کی تو پہلے ہی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کا یہ مطلب تو نہیں نا ہم نماز ہی نہ پڑھیں، تو خالی روزہ رکھنا یہ بھی منع ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ نصف شعبان کا جو اب 15 تاریخ آ رہی ہے، اس کا اکیلا روزہ یہ بھی منع ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اذا بقی نصف من شعبان، جب شعبان کا آدھا باقی رہ جائے نا، فرمایا فلا تصوموا، پھر روزہ نہیں رکھنا، بس اس سے پہلے رکھ لو، کسی نے روزے رکھنے ہیں تو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہفتے کا روزہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اکیلا نہیں رکھنا، جمعے کا روزہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اکیلا نہیں رکھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یہ خواتین کے متعلق ہے کہ خاوند اجازت نہ دے تو پھر نفلی روزہ نہیں رکھنا، یعنی کہ اگر خاوند اجازت دے تو پھر نفلی روزہ رکھ لے، اگر خاوند اجازت نہ دے تو پھر نفلی روزہ نہ رکھے۔ حدیث میں الفاظ ہے اگر عورت تنور کے اوپر روٹیاں بھی پکا رہی ہو نا، خاوند اس کو بلائے تو پھر اس کی بات مانے، مطلب یہ ہے کہ جب اس کا حق وہ کہے میرا حق ادا کرو تو اس کا حق ادا کرے۔ خیر اب ہمارے ہاں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہ مسائل کا علم کوئی نہیں، دینی باتوں کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، تو تنور چھوڑ کر میاں بیوی اگر کسی وقت میں علیحدہ بھی ہونا تو پھر بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر بھائی نکاح ہو گیا، ان کا نکاح ہو گیا، حلال ہے وہ ایک دوسرے کے لیے، تو پھر اگر وہ الگ ہو گئے ہیں، وہ خاوند اپنا کہتا ہے میرا حق ادا کرو، بیوی کہہ دیتی ہے میرا حق ادا کرو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیوی اتنا اہتمام ضرور کرے، خاوند سے پوچھ لے کہ میں نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہوں، کیا میں رکھ سکتی ہوں، اگر اجازت دے دے تو پھر روزہ رکھ لے۔ دیکھ لے اللہ تعالیٰ نے خاوند کی کتنی جو ہے وہ اہمیت رکھی ہے شریعت اسلامیہ میں، کہ روزے جیسی عبادت ہے، فضیلت والی عبادت، خاوند اجازت دے تو رکھ لے، نہ دے تو نہ رکھے۔ ہاں اگر فرض روزے ہیں تو پھر خاوند سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، رمضان کا روزہ ہے، رمضان کے روزے خاوند سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے نا، اس شعبان کے مہینے میں جن خواتین کے پچھلے سال کے روزے رہ گئے ہیں مخصوص ایام کی وجہ سے، کسی خاص وجہ سے، ان عورتوں کو بھی چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے جو روزے رہ گئے ہیں نا ان کا اہتمام کریں، بعد میں رمضان کا روزہ پھر فرض ہو جائے گا، اگلے رمضان آنے سے پہلے پچھلے رمضان کے روزے پورے کریں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی عورت نہیں رکھ سکتی، کوئی ایسی وجہ بن گئی ہے، کوئی ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ امید لگا دی ہے، یا پھر وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یا وہ حمل سے ہو گئی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، وہ کفارہ بھی دے سکتی ہے۔ یا وہ بندہ جو دائمی مریض ہے، جس کے پچھلے سال کے روزے رہ گئے ہیں، پہلے تو اس کو چاہیے تھا کفارہ دے دے، اس کو پتہ ہے میں بیمار ہوں، میں رکھ ہی نہیں سکتا، نہ سردی میں رکھ سکتا، نہ گرمی میں رکھ سکتا، وہ بھی بندہ جو ہے وہ کفارہ دے دے۔ لیکن اگر کسی بندے کے روزے کسی وجہ سے رہ گئے تھے، بیمار ہو گیا تھا، تو قرآن کہتا ہے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بعد والے دنوں میں روزے رکھ لے، یہ دن غنیمت جانے۔ اگلے دن ہمارے ہاں پاکستان میں گرمی والے دن آ رہے ہیں،
ان دنوں میں یہ اپنے جو فرض روزے آپ کے رہ گئے ہیں نا، وہ مرد ہیں وہ بھی پورے کر لیں، عورتیں ہیں وہ بھی پورے کر لیں۔ ان دنوں میں رمضان کے پہلے نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ اگر کسی کے فرض رہ گئے ہیں تو پھر فرض روزوں کا بھی اہتمام کریں، لیکن 15 شعبان سے پہلے نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ اگر کسی کے فرض روزے رہ گئے ہیں تو پھر وہ رمضان سے پہلے جب اس کو موقع ملے وہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شعبان کا مہینہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں اکثریت لوگوں کی غافل ہو جاتی ہے، اللہ ہمیں غفلت سے نکال دے، اللہ ہمیں رمضان کی تیاری کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں نفلی روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنے قرب والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔